کربلا آوے صدائے کربلا رن میں جب بان ہوئے بے کس کی سواری لاش اکبر پائتا کرتی ہوں اٹھ میرے لالے مشتاق تمہارے آئی دیکھو کہ شان سے ہے اما تمہاری نہ تو محمل ہے نہ ہودج نہ ہماری بیٹا سر کھلے ہیں بلوے میں اما تمہاری تم کو 18 برس پالتا کر کے خدمت صدقے تم پر دے کی میں نے جہاں کی حشمہ جی میں کہتی تھی بڑی دی ہے خدا نے دولت کام آوے گا میرے ہوگا جو وقت آئی آفت و بلا تم نے کٹایا بیٹا آئی آفت و بلا تم نے کٹایا تم نے آفت ماں کو پھنسا یا تم نے رنگ میں جب بان ہوئے بے گھر کی سواری صدائے کربلا زینب نے کہا کل نہ تمہیں پاؤں گی بھیا اجڑ جاؤں گی بھیا اس رات کے ڈھلتے ہی اجڑ جاؤں گی بھیا اجڑ جاؤں گی بھیا عباس میرے دل کا سہارا نہ رہے گا کل کوئی مجھے پوچھنے والا نہ رہے گا سہارا نہ رہے گا
بن بھائی کی لاوارسی، بن بھائی کی لاوارسی کہلاؤں گی بھیا، اجڑ جاؤں گی بھیا، کل رات کے ڈھلتے ہی اجڑ جاؤں گی بھیا، اجڑ جاؤں گی بھیا، کل قتل کیا جائے گا ایک رات کا دولہا، میدان میں کٹ جائے گا بھائی کا کلیجہ، بھائی کا کلیجہ، رنڈ سالہ بھتیجی کو میں پہناؤں گی بھیا، اجڑ جاؤں گی بھیا، کل خاک میں مل جائے گی اکبر کی جوانی، کل خاک میں مل جائے گی اکبر کی جوانی، میں کر نہ سکی میرے لال کی شادی، میرے لال کی شادی، تصویر میں نانا کی کہاں پاؤں گی بھیا، اجڑ جاؤں گی بھیا، روئے گی سکینہ تمہیں جب یاد کرے گی، رخ کر کے ترائی کا جو فریاد کرے گی، فریاد کرے گی، کیا کہے کہ بھتیجی کو میں بہلاؤں گی بھیا، بہلاؤں گی بھیا، اس رات کے ڈھلتے ہی اجڑ جاؤں گی بھیا، اجڑ جاؤں گی بھیا، روئے گی جو صغرا، روئے گی جو اصغر کے لیے بانوئے مزتر، سنبھلے گا بھلا کیسے یہ زخمی دل مادر، زخمی دل مادر، کیا کہے کہ میں دکھیاری کو سمجھاؤں گی بھیا، اجڑ جاؤں گی بھیا، اس رات کے ڈھلتے ہی اجڑ جاؤں گی بھیا، اجڑ جاؤں گی بھیا، زینب نے کہا کل نہ تمہیں پاؤں گی بھیا، اجڑ جاؤں گی بھیا، اجڑ جاؤں گی بھیا، کے لیے جب حکم کردگار ہوا، سوارے دوش نبی رخش پر سوار ہوا، یوں ہی لجام اٹھی چست راہوار ہوا، تڑپ کے ہم روش برق شعلہ بار ہوا، رواں جو اشہب دلدل خرام کو دیکھا، با چشم شوق
علی کی حسام کو دیکھا. ملاحظہ کیے گئی اس بند کو کہ کمر کی زیب جو حیدر کی ذوالفقار ہے، یہ نشانی باپ کی بھائی کی یادگار ہے، یہ احد کی بدر کی جنگ آزمودہ کار ہے یہ. ارے سوار جس پہ ہیں نانا کا راہوار ہے یہ. سوار جس پہ ہیں نانا کا راہوار ہے یہ. بیت دیکھیے گا کہ شرف نبی کی سواری کا ہے یہ پائے ہوئے. شرف نبی کی سواری کا ہے یہ پائے ہوئے. جبھی تو بار شہادت کو ہے اٹھائے ہوئے. جبھی تو بار شہادت کو ہے اٹھائے ہوئے. رہوار کی تعریف میں کہ نہیں ہے پر مگر اڑتا ہے بار بار فرس. بسانے برق جہندہ ہے بے قرار. فرس ہے جان نثار قدیمی وفا شعار فرس. ارے ہزار جان سے ہے عاشق سوار فرس. پلک جھپکنے نہ پائی کہ رن میں جا پہنچا. پلک جھپکنے نہ پائی کہ رن میں جا پہنچا. سروں پر دشمنوں کے صورت قضا پہنچا. ایک سلوات پڑھ دیے. سروں پر دشمنوں کے صورت قضا پہنچا. سوارے دوشے پیمبر نے روک کر رہوار نگاہ غیظ سے دیکھا. سوئے یمین و یسار. ارے پرے جمائے کھڑے تھے جو پیدل اور سوار. ہر ایک طرف ہوئی حل من مبارز کی پکار. وغا پر لیس جفاکار و خود پسند ہوئے. ارے حسامیں کھچ گئیں جنگی نشان بلند ہوئے. حسامیں کھچ گئیں یہ انتظام ہے. حسامیں کھچ گئیں جنگی نشان بلند ہوئے. علی کے شیر نے دیکھا جو یہ سر و سامان کہ جمع ظلم و ستم پر ہیں دشمن ایمان. وغا کے شوق میں گردانے گوشے داما. کیا سمند کو مہمیز سوئے فوج گراں. الف جہاد کا کلکے حسام سے کھینچا اور علی کی تیغ دو سر کو نیام سے کھینچا. ایک بند ساقی نامے گا کہ پلا دے بادِ خم خانہ نجف ساقی. ارے پلا دے بادِ خم خانہ نجف ساقی. نگاہ لطف کی ہو جائے اس طرف ساقی. نگاہ لطف کی ہو جائے اس طرف ساقی. وغا کا وقت ہے ہو جام سر بکف. ساقی چھٹے نہ ہاتھ سے آئینے ما سلف. ساقی فلک کے پار ہو تحسین انجمن کی صدا. فلک کے پار ہو تحسین انجمن کی صدا. زبان کلک سے نکلے بزن بزن کی صدا. زبان کلک سے نکلے زبان کلک سے نکلے بزن بزن کی صدا. زبان کلک سے نکلے نہیں یہ تاب. دیکھیے گا یہ بھی ایک مصرع اس کا کہ ہو پھول غنچہ دل دے وہ بادئے گلفام. وغا کا جوش ہو جس سے پلا وہ جام پہ جام. بسانے ابر سیاہ چھا گیا وہ لشکر شام. وہ حملہ ور ہوا رن میں علی کا ماہ تمام. غرور و کبر کے نشے سروں کے ساتھ اترے اور علم لیے ہوئے شانوں سے کٹ کے ہاتھ اترے. دیکھیے گا کہ خوشا حسام ظفر پے کرو زہر رہوار. آیا ہے دونوں کے چلنے سے حشر کے آثار. نہ ہے فرار کا رستہ کہیں نہ جائے قرار.
شرر کی طرح سے ہیں رن میں منتشر اشرار، جو قطع کرتی ہے تیغے دو سر آدا۔ دونوں کے کام برابر کہیں کہ جو قطع کرتی ہے تیغے دو سر آدا، تو ذوالجناح کچلتا ہے پیکر آدا، تو ذوالجناح کچلتا ہے پیکر آدا، تو ذوالجناح کچلتا ہے پیکر آدا۔ چلا، دیکھیے دونوں کے چلنے کی تعریف ہے ملاحظہ کی تیغے چلا جو رقص نبی تیغ حیدری ٹھہری، چلا جو رقص نبی تیغ حیدری ٹھہری، رکی حسام تگاور کی بھگدری، ٹھہری خبر اڑی کہ وہ دم لینے کو پری ٹھہری، خبر اڑی کہ وہ دم لینے کو پری ٹھہری، ارے برج کے گھاٹ پر وہ موج کوثری ٹھہری، برج کے گھاٹ پر وہ موج کوثری ٹھہری، سپاہ ظلم ہوئی پاچھڑم صاحب، سپاہ ظلم ہوئی پائمال توسن سے، اور نکل گیا صف دشمن کو پھاڑ کر سن سے، رکا جو اسپہ صبا دم تو ذوالفقار، چلی ہوائے تند تھمی برق شعلہ بار، چلی پہنچ سکی نہ برابر قضا ہزار، چلی پہنچ سکی نہ برابر قضا ہزار، چلی ارے اجل تو آتی رہی تن سے جانے زار، چلی اجل تو آتی رہی تن سے جانے زار، چلی نہ چھوڑا چشمہ کے جوہر چشمے حیراں کو، اور لگائی دل میں گرہ پھاڑ کر رگے جاں کو، علی کے ہاتھ سے پائی ہے آبرو اس نے، خدا کے دین کو رکھا ہے سرخرو اس نے، خدا کے دین کو رکھا ہے سرخرو اس نے، ارے زمانہ ہو گیا چاٹا نہیں لہو اس نے، زمانہ ہو گیا، ارے زمانہ ہو گیا چاٹا نہیں لہو اس نے، وہی مزاج ہے بدلی نہیں ہے خو اس نے، وہی مزاج ہے بدلی نہیں ہے خو اس نے، خاطوں سے بیت کے اسی طرح سے ہے قبضے کی شان آج تلک، اسی طرح سے ہے قبضے کی شان آج تلک، اور علی کی انگلیوں کے ہے نشان آج تلک، خوشا حسام و زہے رخش مارکہ آرا، جہاں پر لا کے جسے مارنا تھا وہاں مارا، جہاں پر لا کے جسے مارنا تھا وہاں مارا، ہر ایک کی چال کا میدان میں کر کے نظارہ، جو من چلے تھے انہی کا وغا سے جی ہارا، تھا شور بانگ قضا صورت جرس آگے، تھا شور بانگ قضا صورت جرس آگے، ارے کبھی حسام تھی آگے کبھی فرس آگے، کبھی حسام تھی آگے کبھی فرس آگے، کنارے جو ہوئی یہ بحر خوں کی طغیانی، ارے گلابی ہو گیا ساحل اگرچہ تھا دھانی، یہ اڑ کے خون کے چھینٹوں نے کی گل افشانی، کہ پاٹ نہر کا تھا منزلوں تک افشانی، برش کی موجیں لبے نہر خون فشاں دیکھی، اور لہو میں تیرتی بازو کی مچھلیاں دیکھی، جو پہلے کی میں ہوا شور علماء کا بلند، رکی حسام غلی تھم گیا نبی کا سمن، حضور مصلحت کبریا کے تھے پابند، شہادت آپ کو ظلم اہل جور کو تھے پسند، سپاہ کی نے اس احساس منہ کو پھیر لیا، ارے پھر اپنے محسن تنہا کو سب نے گھیر لیا، پھر اپنے محسن تنہا کو سب نے گھیر لیا، کہاں تھے حیدر و زہرا و احمد مختار، ارے جو آ کے روکتے ان اہل ظلم و جور کے وار، قریب سے ہوئی
بے کسب تیروں کی بوچھار، سنانے سینے سے پیکاں ہوئے کلیجے کے پار، ارے وہ پھول سا بدن ایذائے زخم سہنے لگا، وہ پھول سا بدن ایذائے زخم سہنے لگا، رے لہو نبی کے نواسے کے تن سے بہنے لگا، لہو نبی کے نواسے کے تن سے بہنے لگا، یہ زخم اور تن مجروح حلظر حلما، ارے تڑپ گیا سر ذی مصطفیٰ کا راحت جاں، رکاب پاؤں سے نکلی چھٹی فرس کی نا، گرے زمین پغش کھا کے سرور دو جہاں، یہ جسم پاک اذیت سے بہرہ مند رہا، ارے کہ تیروں پر کئی ساتھ تلک بلند رہا، کہ تیروں پر کئی ساتھ تلک بلند رہا، کھلی جو آنکھ تو صورت قضا کی آئی نظر، سرحانے شمر کو دیکھا لیے ہوئے خنجر، مخاطب اس ستم آرا سے یوں ہوئے سربر، وہ دیکھ اہل حرم، وہ دیکھ اہل حرم سب ہے خیمے کے در پر، ارے وہ دیکھ اہل حرم سب ہے خیمے کے در پر، نہ اہل بیت پیمبر کو ہو خبر ظالم، نہ اہل بیت پیمبر کو ہو خبر ظالم، نشیب میں مجھے لے جا کے ذبح کر ظالم، زبان لال ہو کس منہ سے اب کہوں یہ حال، ارے گئے نشیب میں کس طرح سرور متعال، ہزاروں تیر ہے پیوست جسم ہے غربال، ارے ہے پہلوؤں کا بدلنا بنا تواں کو محال، شقی نشیب میں حضرت کو کس طرح لایا، شقی نشیب میں حضرت کو کس طرح لایا، زبان کہہ نہیں سکتی ہے جس طرح لایا، بذاخری بن ڈرا نہ قہر الہی سے شمر ناہنجار، ارے اسی نشیب میں آئی قیامت آخر کار، ہوا شہید جگر بند احمد مختار، ارے ہوا شہید جگر بند احمد مختار، گلوئے خشک پا تھی خنجر ستم کی دھار، اسی جگہ پہ بنی قبر دشت غربت میں، ارے اسی نشیب میں سوتے ہیں اپنی تربت میں۔ قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان، باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن، کاسر الاسنام والاوثان، السابق بالاحسان والشاہد بالایمان، مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر والشجاع الغضنفر، وقاسم الطوبہ وصقر، ابی شبیر وشبر،
حامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمتہ امہ حیدر وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. صلوات بھیجے محمد والے سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل، قلب القرآن کہتے ہیں، قرآن کا دل ہے. اس کی بالکل ابتدائی آیات کو تلاوت کیا کہ جس میں ذات لم یزل و لا یزال قادر مطلق علی کل شیء قدیر واجب الوجود ہر قرآن کے قاری کو اپنے نبی کی عظمت سے آشنا کرانا چاہتا ہے اور آواز دے رہا ہے کہ یاسین، اے میرے عظیم محمد، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو میرے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہے، علی صراط مستقیم. اور اے میرے محمد، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے کملی والے، تو جہاں پر ہے وہ صراط مستقیم ہے. یعنی صراط مستقیم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ در بدر پھرو تب صراط مستقیم کا پتہ چلے گا. نقش کف پائے حبیب کبریا کو تلاش کرتے چلے جاؤ، جہاں پر نقش کف پائے محمد ملے اسی کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے. وہ محمد کے جس کے لبوں کی جنبش پر قادر مطلق نے وحی کے پہرے لگا دیے ہیں، یعنی جب لب کھولتا ہے تو قرآن کے اوراق کھلتے ہیں. وہ مصطفیٰ کہ جس کے در پر آنے والا زمین تو زمین، عرش والا بھی کبھی اپنا خالی کشکول لے کر نہیں گیا. اس کے نقش کف پا کو ذات واجب نے قرآن مجید کی اس آیت میں کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے. اس کے در پر آنے والا کافر مسلمان ہو گیا، مسلمان فخر سلیمان ہو گیا، فخر سلیمان کل ایمان ہو گیا. کہ جب آپ کے باپ کا، آپ کی ماں کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، یا یوں کہوں کہ خود اتنے بے سایہ محمد کے جن کا اپنا بھی سایہ نہیں تھا، ان کا اگر کوئی سایہ بنا تو ان کے چچا حضرت ابو طالب بنے. اور اس وقت انتخاب ہوا کہ جناب حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی پرورش کے لیے بنی ہاشم کے سارے جوانوں کو کھڑا کر دیا اور کہا، اے محمد، جس سے چاہتے ہو کہ تمہاری یہ پرورش کرے تم اس کو اشارہ کرو، آج سے وہ بنی ہاشم کا جوان تمہاری پرورش کرے گا. لیکن پتہ نہیں کیوں محمد نے انتخاب بھی کیا، دیکھا سب کو مگر دامن ابو طالب کا تھا. تو اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جتنی بھی دنیا میں تبلیغ ہو رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عزیزان محترم، جس نے دامن محمد تھام لیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. مگر دنیا فیصلہ تو کرو کہ جو محمد کا دامن تھام لے اس کا تو بیڑا پار ہو جائے، اور محمد جس ابو طالب کا دامن تھام لے. رزاق متین ذات لم یزل و لا یزال کے خوبصورت انتخاب کا نام محمد ہے، اور محمد کے انتخاب کا نام ابو طالب ہے. عزیزان محترم، پہلا سفر کیا نبی نے
تو حضرت ابو طالب کے ساتھ وہ بھی شام کا سفر، مکے سے شام کا سفر، اور جب سفر سے پلٹے ہیں تو عزیزان محترم اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے غلام نے جناب رسالت مآب کا قصیدہ پڑھا ہے جناب خدیجہ سے، اور میرے نبی کے لیے کہا، عجب انداز سے ہم نے اسے چلتے ہوئے دیکھا، جب یہ ریت پہ چلتا تھا تو اس کے نقش قدم نظر نہیں آتے تھے، اور جب پتھر پہ قدم رکھتا تھا تو پتھر پہ نقش بن جاتے تھے۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، یہ بی بی کا غلام کوئی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان نہیں تھا، تاریخ آج بھی اسے کافر لکھتی ہے۔ اپنے دوستوں سے جو تعریف کرا لے وہ عام ہے، میرا نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ وہ ہے جس جو دشمن بھی جس کے صاف اور شفاف دامن پہ داغ نہ دکھا سکے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ پہلا سفر، اور راستے میں اس تاریخ کے خوبصورت پنوں سے حضرت ابو طالب کا بدترین دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا کہ گرجا میں قیام ہوا شام سے پہلے 2 منزل پہلے، کہ اس گرجا کے پادری نے جیسے ہی کھانا رکھا تو بے اختیار حضرت ابو طالب کے سامنے سرکار رسالت مآب نے ایک جملہ کہا کہ میں اس دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتا جو کافر کے گھر کا ہو۔ تو جو محمد ایک لمحے کے لیے بھی کسی کافر کے دسترخوان پہ کھانا کھانا پسند نہ کرے، وہ 25 برس تک ابو طالب کے دروازے پہ کیسے توجہ چاہ رہا کہ ایک دن حکم ربانی ہوا، 40 سال کے ہو گئے ہو محمد، 40 سال کی زندگی ہو گئی ہے، اب خاموش زندگی نہیں، کھلم کھلا تبلیغ کرو، توحید کا اعلان ہونا ہے۔ جب محمد رسول اللہ کی باتیں ہونی ہے، جب کعبے کو بیت اللہ بنانا ہے، جب قرآن کو کتاب اللہ سمجھانا ہے، جب 1,24,000 انبیاء کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھنا ہے، تو آپ کو دعوت کرنی چاہیے تو صرف اور صرف کعبے میں، کیونکہ وہ اللہ ہے، یہ بیت اللہ، وہ کعبہ ہے، محمد وارث کعبہ۔ اس سے بہتر جگہ کیا تھی اسلام کی پہلی دعوت کی، اسلام کی پہلی تبلیغ کی؟ اے طٰہٰ یاسین مزمل مدثر، میں آپ کے آستانے پر کملی والے بھیک مانگ رہا ہوں، مجھے بتاؤ اسلام کی پہلی تبلیغ ہے، یہ پہلی تبلیغ کعبے میں کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ ہو کیسے؟ کعبہ، اسی کعبے کے اندر لات بھی ہے، منات بھی ہے، حبل بھی ہے، 360 بت ہیں، اس لیے انتخاب کیا ابو طالب کے گھر کا، تاکہ دنیا کو پتا چلے اللہ کے گھر تو بت ہیں، ابو طالب کے گھر میں بت نہیں ہے۔ جو نبی کہیں وہ سنت، جو نبی کریں وہ سنت، جو نبی کسی کو کرتا ہوا دیکھیں اور پھر منع نہ کریں وہ سنت۔ کیونکہ ہم تو مصلحت کی چادر اوڑھ کر کبھی کبھی اپنی آنکھوں سے گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پہلو بچا کر چلے جاتے ہیں، لیکن معصوم کے لیے واجب ہے کہ اگر کہیں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں تو اسے روکیں۔ تو نبی کے سامنے جو ہوا اور نہیں روکا وہ سنت، جو نبی نے کیا وہ سنت، جو نبی نے کہا وہ سنت۔ نبی سجدہ کر رہے ہیں، ایک 5 سال کا نبی کا نواسا اصحاب مصطفیٰ کی صفوں کو چیرتا ہوا کہ وہیں بیٹھتا ہے جو معصوم کا مقام ہے، اور محمد اپنی مرضی سے جب تک سر نہیں اٹھاتے، جب تک حسین اپنی مرضی سے پشت سے نہیں اتر جاتے
کیونکہ نبی خود اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا نہیں، وہ کراتا ہے تو یہ کرتا ہے۔ وہ کہلاتا ہے تو میرا نبی کہتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ نبی سر کو سجدے سے اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ آپ کا قلب و جگر حسین پشت پہ سوار ہے۔ اصل میں اور شکل میں محمد کو دیکھنا ہے، محمد کی سنت دیکھنی ہے تو حسین کو دیکھو۔ وہ حسین کہ جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، وہ حسین کہ جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، وہ حسین کہ جس کی یہ میں اسلام کی یاری ہے، وہ حسین کہ جس کی نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے، جس حسین کو سمجھ کر جوش نے بڑے جوش میں کہا کہ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ یہ ماتم یادداری، حسین سمجھاؤ، حسین سمجھو، حسین سناؤ، حسین پڑھو، حسین کہہ کے جگاؤ۔ یہ ملت محمدیہ جب تک جاگ نہیں سکتی جب تک حسین حسین نہ کرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ظلم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہونے والے عزم کا نام حسین ہے، جو باطل کے سامنے بلا خوف و جھجک حق کا اعلان کرے، اسے حسین کہتے ہیں۔ جو اکیلا باطل کے لشکر سے ٹکرا جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ یزید جانتا تھا کہ 1,23,999 نبوتوں کی محنتوں کے ساتھ محمد کی شرافت و رسالت بھی اسی حسین کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے دل میں ہے۔ اس لیے ضد تھی اور ضد پہ ضد تھی کہ حسین میری بیعت کرے۔ شام سے مدینے ولید جو یزید کا گورنر تھا، خط آیا کہ حسین سے بیعت لو، حسین سے بیعت۔ حسین ولید کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے محلہ بنی ہاشم کے اسی گھر سے کہ جہاں پر ملک الموت بھی بنا اذن سے داخلے کی جرات نہ کرے، اس در سے چلے، دائیں بائیں اکبر آن محمد قاسم ایسے چلے ولید کے محل کی طرف جیسے 14ویں کے چاند کے درمیان ستارے چلتے ہیں۔ ولید کی دربار کی چوکھٹ پہ رک کے کہا، عباس، قاسم، آن، محمد، میرے شیروں میں تنہا جا رہا ہوں، اور اگر میری آواز میں تلخی یا میری آواز کو زوردار کانوں سے سنو، اندر آ کے بتا دینا کہ خیبر شکن کی وراثت کا وارث کون ہے۔ اکیلے تنہا یکو تنہا حسین دربار میں، اور ایک مرتبہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ولید نے ایک جملہ کہا، جو شام کا امیر ہے، وہ دنیا سے جا چکا، اس کے بیٹے نے آپ سے بیعت طلب کی ہے۔ حسین کو سلام، اس کربلا والے کو سلام کیا جواب دیا ہے؟ چاہتے تو کہتے میں حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال قرار دینے والے کی بیعت نہیں کرتا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عین اللہ کے وارث نے کہا، کہہ دینا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تیرے جیسے کی
اس کا مطلب یہ ہے تو اب تیرے جیسا کوئی بھی دور کا یزید ہوگا اگر عقل مند ہوا تو پھر کبھی اپنے وقت کے حسین سے بیعت طلب نہیں کرے گا. توجہ کرنا. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اور کسی امام کو وقت کے بادشاہ نے قتل تو کر دیا مگر کبھی بیعت کی جرات نہیں کی. حسین نے اسی سیرت محمد کو بچانے کے لیے نانا کا مدینہ چھوڑا, مسلمانوں کو پیغام دیا اگر محمد کی عظمت پہ کوئی حرف آئے تو گھر کو چھوڑ دینا, محمد کی سنت کو بچا لینا. کربلا پہنچ کر 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے. اگر رسول کی عظمتوں پر کوئی حرف آئے تو پیاسے رہنا, بھوکے رہنا, مگر رسول کی سیرت بچا لینا. کہا بھائی کی قربانی دینی پڑے تو محمد کی سیرت بچا لینا. اور عزیزو یہی نہیں بلکہ بہن کی رضا اگر دینی پڑے, سکینہ کے کانوں کے بندے اگر دینے پڑے تو محمد کی سنت بچانا, مصطفیٰ کی سیرت بچانا, سرکار کبریا کی عظمت پہ وار نہ ہونے دینا. یہ ہے پیغام حسین. اور آج 9 محرم ہے, 7 محرم سے پانی بند ہو گیا. جس کی ماں کے صدقے میں زمین پر پانی کی تخلیق ہوئی, کسے پتا تھا کہ آج وہی بطول کی پوتی سکینہ 3 دن کی پیاسی کربلا میں ہے, کل صبح عاشور ہوگا. آج کی رات رباب اپنے علی اصغر کو چھولا چھلا رہی ہے, مگر ہائے جب کل شام غریبہ ہوگی تو جھولا تو ہوگا مگر جھولے میں علی اصغر نہیں ہوگا. عزیزارو, آن محمد کی ماں فاطمہ کی جائی اپنے بیٹوں کو سنوار رہی ہے. ام فروا بیوہ امام حسن قاسم سے وصیت کر کر کے کہہ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لیلا کا بیٹا اکبر تم سے پہلے جان دے دے. آج کی رات سکینہ کہ باپ کے سائے کی آخری رات ہے. کل تو شام غریبہ ہوگی. آج سکینہ کے کانوں میں عباس کے پہنا ہوئے گہر ہے, مگر کل جب شام غریبہ ہوگی تو سکینہ کے کانوں سے گہر چھنیں گے. روایات کے مطابق آج کی رات حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. حضرت علی اکبر لیلا کا لال اتنا حسین تھا کہ جب مدینے کے بازار سے گزرتا تھا اکبر تو مدینے کے بازار والے اپنی دکانوں کو بند کرتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے آؤ دیکھو 14ویں کے چاند حسین کا لال ہم شکل پیغمبر آ رہا ہے. عزیزارو, رات گزر گئی, لیلا کے پہلو سے ہاتھ پکڑ کر حسین نے ایک جملہ کہا اکبر نماز صبح کا وقت ہو گیا, اکبر ذرا اذان سناؤ. صبح کی اذان فاطمہ کے پوتے اکبر نے ادا کی. جب صبح ختم ہوئی عزیزان محترم تو کوئی ایک انصار جاتا تھا, کبھی بھانجے شہید ہوتے تھے, کبھی جناب قاسم کی لاش پامال ہوتی تھی. وہ لمحہ بھی آیا, بس 2 جوان ہیں, ایک کا نام عباس, ایک کا نام علی اکبر, درمیان میں حسین, ایک طرف عباس ایک بار اکبر. عباس علی کی نماز شب میں مانگا ہوا ثمرہ, اکبر
حسین کی تنہا نمازوں میں مانگی ہوئی دعا. کبھی عباس آگے بڑھتے ہیں تو اکبر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اکبر آگے بڑھتے ہیں تو عباس پیچھے ہٹ جاتے ہیں. عباس کو اجازت ملی، عباس شہید، تنہا علی اکبر رہ گئے. عزادارو، لیلا کا لال علی اکبر سراپا سر کو جھکا کر سراپا اطاعت بنے ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے بابا. کہا میرے لال میں اجازت کیسے دوں، تو بیٹا لیلا کا ہے، پالا زینب نے ہے، جا اپنی پھوپھی سے اور ماں سے اجازت لے. علی اکبر اپنی ماں لیلا کے پاس پہنچے، کہا بیٹا میں فاطمہ کی بہو ہوں، وہ فاطمہ کی جائی ہے تمہاری پھوپھی جس نے پالا، جاؤ پھوپھی سے اجازت لو. اکبر دوڑے ہوئے پھوپھی کے پاس پہنچے. پھوپھی نے کہا امام کائنات کے ہوتے ہوئے میں بہن کون ہوتی ہوں جو اجازت دوں. عزادارو اجازت ملی. جب علی اکبر گئے ہیں تو ایک 57 برس کا بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے پیچھے چلا. حسین نے آواز دی اکبر. اکبر ذرا مڑ مڑ کے چہرہ دکھا کر، اکبر جب مجھے نانا یاد آ جاتے تھے نا، اکبر میں اپنے نانا کو جب یاد کرتا تھا تو تیری شکل دیکھتا تھا. عزادارو پیچھے ہوئے مڑتے ہوئے جب بابا کو دیکھا، اکبر نے گھوڑے کو روکا، نیچے اترے، بابا کو سینے سے لگا کے جملہ کہا بابا کیا طبیعت نہیں چاہتی کہ میں مقتل میں جاؤں. عجیب جملہ کہا ہے حسین نے، میرے لال ابھی نہ تیری شادی ہوئی ہے نہ تیرے کوئی اولاد ہے، کاش تیرے اکبر جیسا بیٹا ہوتا نا، تب پتہ چلتا کہ جوان لال کی محبت کیا ہوتی ہے. جا تقدم ولدی بیٹا. عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حضرت علی اکبر میدان میں پہنچے. ٹیلہ زینبیہ پہ حسین، خیمے کے دروازے پر جناب فضا، خیمے کے اندر مسلح پہ بیٹھی ہوئی لیلا، برابر میں بیٹھی ہوئی زینب. زینب کی نگاہ لیلا پر، لیلا کی نگاہ فضا پر، فضا کی نگاہ حسین پر، حسین کی نگاہ اکبر پر. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو حسین نے دیکھا، جیسے غور سے دیکھا، اب جو دیکھا کہ اکبر کے کلیجے پہ پرچھی لگی. 18 برس کی لیلا کی کمائی جب گھوڑے پہ تڑپنے لگی، زمین پہ گرے، آواز دی بابا میرا آخری سلام. اور جب اکبر کی آواز جناب حسین نے سنی ہے تو کمر کو پکڑ کے کہا میری آنکھوں کی بینائی سے کچھ نظر نہیں آتا، لال ذرا زور سے بول تاکہ تیری آواز کے سہارے میں تجھ تک پہنچ سکوں. کربلا کے ذرات سے دو ہی آوازیں ٹکرا رہی تھی، ایک اکبر کی صدا، ایک حسین کی آواز. اکبر کہتے تھے بابا دیر نہ کرنا، جلدی آ جاؤ. حسین کہتے تھے میرے لال جلدی نہ کرنا، آواز دے کہاں ہے، میں پہنچتا ہوں. چند لمحوں میں میرا حسین وہاں پہنچا جہاں خدا کسی باپ کو نہ لے جائے. جوان بیٹا، سینے پہ ہاتھ، انگلیوں سے بہتا ہوا لہو، آنکھوں سے دیکھا. ایک مرتبہ زمین پہ حسین بیٹھے، اپنے زانوں پر اکبر کا سر رکھا. حسین کے گرم گرم آنسو اکبر کے ٹھنڈے ٹھنڈے چہرے پہ گرنا شروع ہوئے. آواز دی اے میرے اکبر، کبھی اپنے باپ سے کچھ نہیں چھپایا، یہ بتاؤ دونوں ہاتھوں سے سینے پہ کیا چھپا رہے ہو. کہ بابا آپ سے دیکھا نہیں جائے گا. حسین نے آستینیں پلٹی، گھٹنے کو زمین پر رکھا،
دونوں ہاتھوں کو ہٹایا، اب جو دیکھا تو کلیجے کا برچی کا پھل نظر آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ برچی کا پھل پکڑا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، نجف کی طرح رک کر کے کہا، اے بابا، خیبر کا دروازہ اکھاڑنا بڑا آسان تھا، مگر کلیجے سے اکبر کے برچی کا پھل نکالنا بڑا مشکل ہے۔ اب جو کلیجے سے برچی کا پھل کھینچا، پھل کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکلا۔ اب جو غور سے دیکھا، حسین نے کہا، اکبر ذرا قدم سمیٹ لو، تمہاری دادی فاطمہ زہرا بال کھولے ہوئے فریاد کر رہی ہے، یہ مت سمجھنا کہ اکیلی تو رہے گا میرے ساتھ۔ عالم نو میں کرم عام رہے گا، ہر عالم نو میں کرم عام رہے گا، ہر دکھ میں دوائے دل ناتام رہے گا، ہر دکھ میں دوائے دل ناتام رہے گا، دنیا دیگر کے لیے پیغام رہے گا، دنیا دیگر کے لیے پیغام رہے گا، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، مانا کے زمانے کا رہے گا نہ یہ عالم، مانا کے زمانے کا رہے گا نہ یہ عالم، دھرتی تمدن کی بھی ہو جائے گی برہم، دھرتی تمدن کی بھی ہو جائے گی برہم، پھر اور کسی رنگ میں ہوگا تیرا ماتم، پھر اور کسی رنگ میں ہوگا تیرا ماتم، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، ذروں کی زباں پر ہے تیری تشنہ دہانی، ذروں کی زباں پر ہے تیری تشنہ دہانی، تاروں کی ہے دیکھی ہوئی اکبر کی جوانی، تاروں کی ہے دیکھی ہوئی اکبر کی جوانی، بھولے گی نہ فطرت علی اصغر کی کہانی، بھولے گی نہ فطرت علی اصغر کی کہانی، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، 100 بار بدل جائے زمانے کی فضائیں، 100 بار بدل جائے زمانے کی فضائیں، پورب سے چلے گے یوں پرچم کو ہوائیں، پورب سے چلے گی یوں پرچم کو ہوائیں، دہرائیں گی لوٹے ہوئے خیموں کی صدائیں، دہرائیں گی لوٹے ہوئے خیموں کی صدائیں، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، انسان کرے گے جو تیرے حق میں تکلم، انسان کرے گے جو تیرے حق میں تکلم، ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترنم، ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترنم، آہوں سے بدل جائے گا بلبلوں کا تبسم، آہوں سے
शबीर बारा तेरा नाम रहेगा, शबीर बारा तेरा नाम रहेगा। उठ जाएगी मातम की अगर रस्म ज़मीं से, उठ जाएगी मातम की अगर रस्म ज़मीं से। होगी न कमी गम की हकीकत में कहीं से, होगी न कमी गम की हकीकत में कहीं से। छूटेगा न खून करेंगे की जबी से, छूटेगा न खून करेंगे की जबी से। दुनिया ये न होगी मगर इस्लाम रहेगा, शबीर बारा तेरा नाम रहेगा, शबीर बारा तेरा नाम रहेगा। अब लब है कि तुरबत में तड़प जाएगी मादर, अब लब है कि तुरबत में तड़प जाएगी मादर। करार के मदफन में बदल